میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1 یا 2 دن پہلے، یعنی وفات ہونے کے 1 دن یا 2 دن پہلے، سنیچر یا اتوار کی یہ بات ہے، سنیچر یا اتوار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں ہلکا سا کچھ تخفیف ہوئی، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر محسوس کیا، تو 2 صحابہ کے درمیان چل کر مسجد میں تشریف لے گئے جس وقت ظہر کی نماز ادا کی جا رہی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امامت کر رہے تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو محسوس کرتے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں ہٹو نہیں، بلکہ ان 2 صحابی کو جن کے سہارے سے آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں انہیں اشارہ سے کہتے ہیں کہ ان کے بازو میں مجھے بٹھا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بازو میں بٹھا دیا گیا، دائیں جانب بٹھا دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب ابو بکر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ اب آپ امامت کر رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تکبیرات کو سن کر صحابہ کو پیچھے پہنچا رہے ہیں، مکبر کا کام اب وہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تو اس کی ایک جھلک ہے جو 2 دن یا 1 دن پہلے کی بات ہے۔ اب آخری دن، یہ آخری اتوار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سے پہلے والے دن یعنی اتوار کو ان کے پاس جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 یا 7 دینار تھے، اسے صدقہ کر دیا، اور آپ کے پاس کچھ ہتھیار تھے، ان ہتھیار کو مسلمانوں کے لیے ہبہ اور عطیہ کر دیا۔ اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی معیشت کا جو اندازہ آپ کریں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے چراغ کو پڑوسن کے یہاں بھیجا کہ ذرا اپنے گھر سے اس چراغ میں ذرا تھوڑی سی گھی ٹپکا دیں تاکہ رات میں چراغ جل سکے۔ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے یہاں رہن میں رکھی ہوئی ہے 3 سا جو کے عوض میں، جو تقریباً 75 کلو ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آخری دن پیر کا دن، اور پیر ہی کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اور پیر ہی کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو رہی ہے۔ حیات مبارکہ کا آخری دن ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ دوشنبہ کا دن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ لوگ صف باندھے فجر کی نماز میں مشغول اور مصروف تھے رب کی عبادت میں۔ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہٹتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کر کے صحابہ کرام کو نماز میں مشغول دیکھ کر کے تبسم فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ نماز مومن کی معراج ہے، آخری دن ہے، اور دن کے اب کچھ گھنٹے بچے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حجرے شریفہ سے پردے کو ہٹا کر کے اپنے صحابہ کو دیکھنا، نماز کی ادائیگی میں کو دیکھ کر کے آپ کا تبسم فرمانا بہت بڑا سبق اور درس ہے ہم سب کے لیے۔ آخری دن کی کچھ گھڑیاں بچی ہیں، فجر کی نماز ہے، اور چاشت کے وقت، چاشت جب شدت کو پہنچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوخر بات کر چکے۔ یہ دوشنبہ کی فجر کی نماز ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ابو بکر صدیق ایڑ کے بل پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں، اب تم اپنا کام جو کر رہے ہو وہ کرو۔ آپ نے اشارہ فرمایا اور دیکھ کر کے مسکرایا، مسکرا کر کے پردہ گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ اس نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ فجر کی نماز پیر والی یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر کسی نماز کا وقت نہیں آیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت انس فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے صحابہ کرام اس قدر خوش ہوئے، لگتا تھا کہ اب یہ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ کس بات کا فتنہ؟
ڈر تھا اور اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ نماز توڑ کر کے، نماز چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر اور خیریت پوچھنے اور آپ کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے نماز نہ کہیں چھوڑ دیں. یہ ڈر ہوا لوگوں کو. حضرت انس کا یہ بیان ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، چاش کا وقت ہوا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلب کیا، بلا کر کے ان سے کچھ سرگوشی کی، کچھ راز و نیاز کی باتیں کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی، رونے لگی وہ. کچھ دیر کے بعد پھر بلایا، پھر کچھ سرگوشی کی، ہنسنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے عائشہ صدیقہ بعد پوچھتی ہیں کہ فاطمہ تم اس دن پہلی بار روئی کیوں تھی اور بعد میں ہنسی کیوں تھی؟ رونے کی اور ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مرض میں میری اب وفات کا وقت آ چکا ہے. اس غم کو میں برداشت نہ کر سکی اور رونے لگی. پھر بعد میں آپ نے مجھے بلایا، مجھے خوشخبری دی کہ میرے پورے خاندان میں سب سے پہلے میرے پیچھے آنے والی ذات اگر کوئی ہے تو فاطمہ تم ہو. اس بات پر مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی. میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بشارت دی، خوشخبری دی کہ تم پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو، سیدہ ہو. تم یہ خوشخبری سنائی. اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی شدت اور کرب کو حضرت فاطمہ نے محسوس کیا تو کہتی ہیں واہ کرب ابا، ہائے میرے ابو جان کی تکلیف. یعنی کتنا سخت آپ کو بخار تھا اور مرض کی شدت کس قدر تھی جو آپ کو تھی وہ تو آپ محسوس ہی کر رہے تھے، سامنے دیکھنے والے بھی اس شدت کو محسوس کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تسلی دیتے ہیں کہ فاطمہ آج شدت کا، تکلیف کا آخری دن ہے. اب اس کے بعد تیرے ابو کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی، کوئی تکلیف نہیں آنی. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو بلایا، طلب کیا. بلا کر کے ان کو چوما، بوسہ دیا اور صحابہ کرام کو ان کی بابت خیر کی وصیت کی کہ ان کا خاص خیال رکھنا ہے، میرے پھول ہیں، یہ میرے قلب و جگر ہیں، ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی. پھر ازواج مطہرات کو بلوایا. وہ جب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح و نصیحت کی اور کچھ وصیت وغیرہ کی. میرے بھائیوں اور دوستوں، ادھر لمحہ بلمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرما رہے تھے کہ عائشہ، اس دن خیبر کے موقع پر جو اس یہودن نے دعوت دی تھی اور اس دعوت میں جو زہر ملا کر کے کھانا کھلایا تھا، اس زہر کا اثر مجھے شدت سے محسوس ہو رہا ہے اور میری رگیں جاں کٹتی جا رہی ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، اور آپ کے چہرے انور پر چادر پڑی ہوئی تھی، چادر سے ڈھکے، اپنے چہرے کو ڈھکے ہوئے تھے، اور جب سانس پھولنے لگتی، بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہوتی تو آپ اپنے رخ انور سے چادر کو ہٹا لیتے. بہرحال میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی حالت میں، اسی درد اور کرب کی حالت میں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وصیت کی ہے. اور وہی تین وصیت یہاں ذکر کی گئی ہے، سیرت نگاروں نے ذکر کیا جو میں نے آپ کو بتایا پہلے. ایک تو یہ کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. صحابہ کو ڈرا رہے تھے کہ ان کے اس برے کام سے، کہ یہ کام کتنا گھناؤنا ہے، کتنا برا ہے اور کس قدر یہ نازک پہلو اور معاملہ ہے. اس معاملے سے صحابہ کرام کو ڈرا رہے تھے اور صحابہ کرام کے ذریعے سے آپ کے آنے والی امت کو بھی درس تھا. انہیں ڈرانا مقصود تھا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب دو دین اکٹھے نہیں ہو سکتے. یعنی وہی جزیرۃ العرب میں اب یہود و نصارہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اور آپ نے تیسری وصیت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں، نماز کے اہتمام میں ذرہ برابر بھی کوتاہی مت کرنا اور اپنے ماتحتوں اور زیر نگی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کا خاص خیال رکھنے میں بھی خصوصی اہتمام کرنا. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل جاگنے کا وقت آ چکا ہے، عین جاگنے کا وقت ہے، نزا کا وقت آ چکا ہے. اس موقع پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہارے
یعنی وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے سہارے پر ٹیک دیا ہوا تھا، اور وہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں اللہ رب العزت نے مجھ پر بہت نعمتیں کی، بڑی بڑی نعمتیں نچھاور کی، لیکن کچھ نعمتیں ایسی تھیں جن کو وہ بیان کیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت مجھے یہ بھی ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں ہوئی، میری باری کے دن ہوئی، اور اس وقت ہوئی جب آپ میرے لبے اور میرے سینے کے درمیان ٹیک فرمائے ہوئے تھے۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ اللہ کا یہ بھی مجھ پر کرم ہے کہ آخری وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اور میرا خود لعاب، یہ دونوں لعاب اکٹھا ہو گئے۔ وہ کیسے؟ واقعہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اماں عائشہ صدیقہ کے سگے بھائی ہیں، ابو بکر کے بیٹے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، مسواک لیے ہوئے حجرے شریفہ میں داخل ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کی اس ہاتھ میں لی ہوئی مسواک کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب مسواک کی طرف آپ نے نگاہ دوڑائی، اماں عائشہ صدیقہ بھاگ گئیں، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسواک کی چاہت ہے؟ آپ نے اشارہ کیا، مسواک کی چاہت کا آپ نے اشارہ کیا۔ اماں عائشہ صدیقہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لی، آپ کو تھما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں اسے ڈالا اور اسے سخت محسوس ہوئی، آپ اسے چبا نہ سکے۔ اماں عائشہ پھر سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس مسواک کو آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے پھر اشارہ کیا کہ ہاں ذرا نرم کر دو۔ اماں عائشہ صدیقہ نے مسواک لیا، آپ کے ہاتھوں سے اپنے منہ میں ڈالا اور اسے دانتوں سے نرم کیا، چبایا، چبا کر کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو پھر کیا اور خوب اچھی طرح سے آپ نے مسواک کیا۔ لعاب مبارک کے ساتھ لعاب عائشہ رضی اللہ عنہا، دو لعاب اکٹھا ہوئے، کہیں یہ میرے لیے خوش بختی کی بات ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی رکھا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں کو آپ ڈالتے اور ہاتھوں سے اپنے چہرے کو آپ پوچھتے جاتے، شدت، مرد کی شدت، اور زبان سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، الا ان للموت لسکرات، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، آخری وقت ہے، لا الہ الا اللہ، الا ان للموت لسکرات، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں، الا ان للموت لسکرات، موت کی سختیاں، یاد رکھو موت کی سختیاں بڑی عجیب سختیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے انگلی یا ہاتھ اٹھایا اور نگاہ چھت کی طرف کی، یعنی اوپر کی طرف، نگاہ اوپر کی طرف ہے، ہاتھ یا انگلی آپ نے اٹھا رکھی ہے اور آپ کے ہونٹوں پر حرکت ہوتی ہے۔ اماں عائشہ نے جب محسوس کیا کہ ہونٹ میں کچھ حرکت ہو رہی ہے، انہوں نے کان لگا دیا، جب کان لگایا تو انہوں نے کیا سنا، اس کو فرماتی ہیں کہ کان لگانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ مجھے ان انبیاء کے ساتھ، ان صدیقین اور شہداء کے ساتھ میرا حشر فرما، مجھے اٹھا ان لوگوں کے ساتھ جو انبیاء میں، صدیقین میں، شہداء اور صالحین میں سے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ آخری گھڑیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، ہونٹوں میں کچھ حرکت ہوئی، اماں عائشہ نے کان لگا دیا، کان لگا کر کے جو سنا ہے وہ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جن پر تو نے انعام و اکرام کیا ہے۔ اور پھر آپ نے آگے دعا فرمائی اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم کر، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھ پر رحم کر، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اور ہاتھ نیچے کو لڑک گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 3 جملے آپ نے آخر فرمائے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ مبارک نیچے کو لڑک گیا۔ یہ پیر کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، سن 11 ہجری ہے، چاشت کی شدت کا وقت ہے، اور عمر مبارک اس وقت 63 سال 4 دن کی ہے۔ پوری آپ کی جو ہے عمر مبارک 63 سال 4 دن۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ خبر، یہ حادثہ اور یہ جانکاہ عالم، یہ درد و کرب کی گھڑی، آپ تصور کریں جیسے ہی یہ حادثہ ہو رہا ہے پورا مدینے میں کوہرام مچ گیا، پورا مدینہ تاریک ہو گیا، تاریکی میں ڈوب گیا، سب پریشان شش و پنج ہیں، حیران و ششدر ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے ہیں، اس دن سے زیادہ پر نور، اس دن سے زیادہ اچھا اور مبارک دن اور اس دن سے زیادہ نورانی دن ہم نے کوئی اور نہیں دیکھا۔ اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں حاضر تھا اس دن جس دن آپ کی وفات ہوئی، شہید تو وفات ہوں، جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے اس دن میں حاضر تھا، اس دن سے زیادہ قبیح ترین اور تاریک دن میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے، ان کے جملے ذرا سنیں، فرماتی ہیں فرط غم سے، یا ابتا، اے ابو جان، اجاب ربا دعا، تیرے رب نے تجھے پکارا تو نے لبیک کہہ دیا۔ یا ابتا اجاب ربا دعا، اے میرے ابو جان، آپ کو رب نے پکارا اور رب کی پکار پر آپ نے فوراً لبیک کہہ دیا۔ یا ابتا من الجنت الفردوس مأوا، اے ابو جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں یا ابتا الی جبریل ننعاہ، اے ابو جان آج ہم جبریل کو خبر دے رہے ہیں کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، آج ہم آپ کے وفات کی خبر درد و کرب کے ساتھ جبریل کو خبر دے رہے ہیں کہ آج ابو کی وفات ہو چکی ہے۔ عمر فاروق کا جو منظر دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پریشان، اور پریشانی کا عالم آپ تصور کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کچھ منافقین کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، کہتے ہیں کچھ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، حالانکہ ان کا مسئلہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ بن عمران کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم 40 رات کے لیے اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے تھے، پھر بعد میں واپس آ گئے تھے۔ ان دنوں میں جب تک وہ واپس نہیں آئے تو لوگوں میں یہ افواہ تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضرت عمر فاروق یہ سمجھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتی طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی ایسے ہی واپس آ جائیں گے جیسے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام واپس آ گئے تھے۔ بعض منافقین کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، بعض منافقین یہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو جملہ استعمال کیا تھا فرط محبت میں غم کی تاب نہ لا کر کے، اس حادثے کو برداشت نہ کر سکے تو انہوں نے یہ جملہ بیان کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف دیکھیں، وہ آتے ہیں جب انہیں خبر پہنچتی ہے اپنے گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر کے تشریف لاتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، کسی سے کوئی گفتگو کیے بغیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں گھس جاتے ہیں۔ گھسنے کے بعد اس جگہ جاتے ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر یمنی دھاردار چادر ڈالی گئی تھی۔ وہ پہنچتے ہیں اس کمرے میں، اس حجرے میں وفات ہو چکی ہے اور یمنی دھاردار چادر آپ کے جسم کے آدھار پر ڈالی گئی ہے۔ آپ کے چہرے انور کو کھولتے ہیں، چہرے انور چادر کو ہٹاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں اور کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ رب العزت نے جو موت مقدر کر رکھی تھی وہ موت آ چکی، دو موت آپ پر نہیں آنی، دو موت نہیں آنی، جو موت مقدر تھی، جو جس موت کا آنا مقدر تھا وہ موت آ چکی ہے۔ اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں اور مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد حضرت عمر فاروق ابھی بھی کھڑے ہو کر کے غصے کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، درد و کرب کے عالم میں، غم کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے ابھی بھی کھڑے ہیں اور لوگوں کو اپنا مدعا اور اپنا موقف کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں، آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھائیے اور پڑھیے۔ ابو بکر صدیق جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں، میں نہیں بیٹھتا۔ باقی جو صحابہ ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متوجہ ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ دیتے ہیں آپ کی وفات کے بعد، اور ابھی آپ کی وفات کی کچھ گھڑیاں گزری ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اما بعد من کان منکم یعبد محمدا
فإن محمدًا قد مات، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پجاری تھا، جو ان کو پوجتا تھا، جو ان کا بندہ تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کا معبود انتقال کر چکا ہے، وفات پا چکا، قد مات، آج اس کا معبود اس دنیا سے جا چکا، وفات ہو چکی، موت سے دوچار ہو گیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، لیکن جو اللہ کا بندہ تھا، جو اللہ کا پجاری تھا، جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اسے خوش ہونا چاہیے، اس کا معبود وہ معبود ہے جس پر کبھی موت نہیں آنی، جو ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم رہے گا، قیوم ہے، قیومیت اس کی صفت ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اس کے بعد قرآن کی سورہ آل عمران کی مکمل آیت پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور گزر گئے، حقیقت ہے، قرآن ہے یہ۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر یہ وفات پا جائیں، مات قرآن میں ہے، افإن مات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، موت سے دوچار ہو جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں یعنی شہید کر دیا جائے، تو اگر آپ کو شہید کر دیا جائے یا آپ طبعی موت سے دوچار ہو جائیں تو کیا انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے دین سے اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب على عقبيه، یاد رکھو یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، ومن ينقلب على عقبيه، یاد رکھو تم میں سے جو شخص بھی اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ جائے گا، فلن يضر اللہ شیئا، اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ الصمد واللہ هو الغنی، واللہ هو الغنی الحمید، اس قرآن میں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جب یہ آیت کریمہ پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس ذرا غور کریں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں کا ہر شخص ایسا محسوس کر رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ جیسے ہمارے ذہن و دماغ سے نکل چکی تھی۔ غم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آدمی حقیقت کے خلاف گفتگو کرے، غم سب کو ہے، غم سب کو ہے، ابو بکر کو بھی غم تھا، آپ کے چہرے کو بوسہ دیا ہے، روئے ہیں، آ کر کے حقیقت بیانی اس لیے کی ہے کہ لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، لوگ کہیں صحیح پٹری سے ڈگر میں دائیں بائیں نہ ہو جائیں، آپ نے حقیقت بیانی کی ہے۔ اگر اس حقیقت بیانی کرنے کو گستاخی کہتے ہیں اور یہ توہین کہتے ہیں اسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر موت کا لفظ استعمال کرنا یہ توہین ہے، تو سب سے پہلے اس دھرتی پر یہ توہین یہ گستاخی ابو بکر صدیق، جن کا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہ کر سکے، کہتے جس کے مال اور جس کی رفاقت کا حق ادا میں اب تک نہ کر سکا وہ ابو بکر صدیق ہے، اور اتنا رفیق، اتنا گہرا دوست اور اتنا سب کچھ قربان کرنے والا، اپنی جان تک، مال تک، اعزاء و اقربا تک آپ کی خدمات کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اتنی خدمات کو انجام دینے والا آخری وقت میں بے وفائی کر جائے گا اور اسے امامت کی کرسی پر وہ نبی بیٹھا بھی دے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ہمارے ذہن و دماغ سے محو ہو چکی تھی، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، خطبے میں یہ آیت کریمہ پڑھی، تو اب ہم میں کا ہر صحابی جہاں جس سے ملتا اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتا اور آپس میں دکھ بانٹنے کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں، ماں محمد اللہ رسول، کیا کر سکتے تھے محبوب، قلب و جگر چھلنی ہو چکا ہے، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر سب سے بڑا غم اگر ہم پر ٹوٹا ہے تو وہ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہے۔ صحابہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں جب کوئی مصیبت آتی اور مصیبت پہ جب ہمارا صبر و تحمل جواب دینے لگتا تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اس گھڑی کو یاد کر لیتے، ہمارا غم جو مصیبت ہے، دنیا کی جو مصیبت ہے وہ ہلکی پڑ جاتی۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس دھرتی پر سب سے بڑا غم اگر ہم نے برداشت کر لیا، اور وہ غم کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کی جدائی۔ اگر آپ کی جدائی کے غم کو ہم نے برداشت کیا تو دنیا کا اب کوئی غم ہمارے لیے غم نہیں لگتا، ہر غم اس غم سے ہیچ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسپیچ سنی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حق بیانی ہمیشہ کرو، وہ فتنے کا دور ہو تب بھی، خوشحالی کے ایام ہو تب بھی، بدحالی کے ایام ہو تب بھی، اس لیے کہ اگر حقیقت سے منہ موڑا گیا تو پھر اس کے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان فتنوں کو روکنا ناممکن ہے۔ ابو بکر صدیق اس نازک گھڑی میں جبکہ لوگ حیران و شستر پریشان ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ ہم حیران و شستر و پریشان تھے، ایک طرف محبوب کا غم، دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی، اب ہم پریشان ہیں، شش و پنج میں ہیں، غم اور پھر اس کے بعد حیرانی اس بات کی کہ پتہ نہیں وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ جب یہ آیت کریمہ پیش کی گئی، تقریر ہو چکی ابو بکر صدیق کی، پہلا خطبہ مکمل ہوا، سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری کمر ٹوٹ گئی ہو، اور ایسا لگتا ہے جیسے میرا پاؤں مجھے برداشت نہیں کر سکتا اور وہ لڑھک گئے، شدت کرب میں، شدت غم میں، فرط غم میں کیوں لڑھک گئے؟ اب تک انہیں یقین نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ٹھوس انداز میں اور بڑے اعتماد کے ساتھ گفتگو فرمائی اور گفتگو میں ٹھوس دلیل پیش کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ دیر پہلے ان لوگوں کو منافق کہہ کے پکار رہے تھے، اب انہیں یقین ہو چلا کہ واقعی محبوب اب جدا ہو چکا ہے، اب اپنے آپ پر وہ کنٹرول نہ کر سکے اور بےتاب ہو چکے، اور جسم جواب دینے لگا، لڑھک گئے، گر پڑے۔ میرے بھائی دوستوں، باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہو چکا ہے، خلاصے کلام یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا، اس مقصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ ادا کیا، اور اس بات کا ثبوت خود اللہ نے بھی دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وزیر کے طور پر صحابہ تھے، جو جانثار صحابہ تھے، جو وفادار صحابہ تھے، ان جانثار اور وفادار صحابہ نے بھی اس بات کی گواہی دی، اور جگ ظاہر ہے یہ اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کی جو اہم ذمہ داری اللہ رب العزت نے دے کر کے بھیجی تھی، اسے آپ نے کما حق کو ادا کر دیا، جس کا منہ بولتا ثبوت رہتی دنیا تک اسلام کا غلبہ اور اسلام کی عزت اور اس کی سربلندی، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو سب کچھ قربان کر کے، دن رات کے آشائش و آرام کو تج کر کے، صعوبت و مصائب و مشکلات کو اپنا کر کے آپ نے اس مشن کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ اس کا غلبہ ہو گیا۔ یہ ہے پورا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے آخری مراحل کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ